بہت پرانی بات ہے کہ عراق کے ایک بڑے شہر میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جو اپنی رعایا کی خوشحالی کے لیے مشہور تھا۔ اس کے محل کی شان و شوکت اور باغات کی خوبصورتی دیکھنے والوں کی آنکھوں کو خیرہ کر دیتی تھی۔ بادشاہ کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام شہزادی نیلم تھا۔ نیلم نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ دل کی بھی بے حد نیک اور نرم مزاج تھی۔ وہ اکثر محل کی کھڑکی سے باہر دیکھ کر سوچا کرتی کہ لوگ محل سے باہر کی زندگی کیسے گزارتے ہیں۔ ایک دن بادشاہ نے اعلان کیا کہ وہ نیلم کی شادی کسی بڑے بادشاہ یا شہزادے سے کرے گا تاکہ سلطنت مزید طاقتور ہو جائے۔ لیکن نیلم کے دل میں کسی شہزادے یا محل کے عیش و آرام کے لیے کوئی کشش نہ تھی۔ وہ اکثر سوچا کرتی کہ محل کی دیواروں سے باہر کوئی ایسی زندگی ہے جس میں دکھ اور خوشیاں دونوں سچی لگتی ہیں۔ اسی سوچ میں وہ اکثر محل کے باغ کے ایک کونے میں جا کر بیٹھتی اور عام لوگوں کو دیکھتی رہتی۔ ایک دن جب وہ باغ کے قریب پہنچی تو ایک فقیر لڑکا وہاں بیٹھا بانسری بجا رہا تھا۔ وہ بانسری کی دھن اتنی درد بھری تھی کہ شہزادی کا دل پگھل گیا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس بانسری میں سچائی ہے جو محل کے قیمتی سازوں میں نہیں۔ نیلم نے اس فقیر لڑکے سے پوچھا، تم کون ہو؟ لڑکی نے مسکرا کر جواب دیا، میں صرف ایک مسافر ہوں جس کا گھر زمین اور چھت آسمان ہے۔ شہزادی نے حیرت سے کہا، تمہارے پاس دولت نہیں، لیکن تمہارے چہرے پر سکون کیوں ہے؟ فقیر نے کہا، کون کہ دولت انسان کو مطمئن نہیں کرتی، دل کا سکون کرتا ہے۔ ان کے بیچ روز ملاقات ہونے لگی۔ شہزادی ہر روز کچھ وقت اس کے ساتھ گزارتی اور زندگی کے بارے میں نئی باتیں سیکھتی۔ وہ اس لڑکے کی باتوں سے بہت متاثر ہوئی جو علم اور سچائی سے بھری ہوئی تھیں۔ ایک دن فقیر نے کہا، شہزادی، تمہیں محل کی دیواروں کے پیچھے رہتے رہتے ایسا لگتا ہے جیسے سب کچھ ہے، لیکن اصل دنیا میں دکھ، بھوک اور امیدیں ہیں۔ کیا تم اس سب کو دیکھنا چاہو گی؟ نیلم نے کہا، ہاں، مجھے اصل دنیا دیکھنی ہے۔ فقیر نے کہا، تو کل محل سے نکل آؤ اور میرے ساتھ چل پڑو۔ اگلی صبح نیلم نے سادہ کپڑے پہنے اور چپکے سے محل سے نکل کر فقیر کے ساتھ چل پڑی۔ وہ پہلی بار محل کی دیواروں سے باہر نکلی تھی اور ہوا بھی الگ لگ رہی تھی۔ راستے میں نیلم نے دیکھا کہ بہت سے بچے بھوکے ہیں، کچھ لوگ بیماریوں سے تڑپ رہے ہیں اور کچھ امید سے بھری آنکھوں کے ساتھ آسمان کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کا دل بھر آیا۔ فقیر نے کہا، یہی ہے دنیا جو تمہارے محل کی دیواروں کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ اگر تم سچی خوشی چاہتی ہو تو دوسروں کی خدمت کرو۔ نیلم نے کہا، کیا میں بادشاہ کی بیٹی ہو کر بھی ان سب کا درد کم کر سکتی ہوں؟ فقیر نے کہا، ہاں، اگر تم چاہو تو تمہاری ایک کوشش 1000 زندگیوں کو بدل سکتی ہے۔ نیلم نے فیصلہ کیا کہ وہ واپس جا کر محل میں رہتے ہوئے اپنی دولت ان ضرورت مندوں پر خرچ کرے گی۔ فقیر نے مسکرا کر کہا، یہی اصل بادشاہت ہے، لوگوں کے دلوں پر حکومت کرنا۔ جب نیلم محل واپس آئی تو اس نے بادشاہ سے کہا، ابا حضور، میں شادی تب کروں گی جب یہ سلطنت بھوک سے آزاد ہوگی۔ بادشاہ نے بیٹی کے بدلے ہوئے لہجے کو دیکھا تو حیران رہ گیا۔ بادشاہ نے شہزادی کی باتوں کو غور سے سنا اور کہا، بیٹی، آج تم نے مجھے بھی سکھا دیا کہ بادشاہ وہ نہیں جو تخت پر بیٹھا ہو، بلکہ وہ ہے جو دلوں میں بس جائے۔ شہزادی نے فقیر کو محل بلایا اور اس سے کہا، تم میرے استاد ہو کیونکہ تم نے مجھے زندگی کا سچ دکھایا۔ فقیر نے کہا، ایک عام انسان ہوں، لیکن تم خاص ہو کیونکہ تم نے دوسروں کے لیے سوچا۔ شہزادی نے محل کے خزانے کھول کر غریبوں کے لیے اسکول، ہسپتال اور پناہ گاہیں بنوائیں۔ وہ خود ہر کام کی نگرانی کرتی اور فقیر سے مشورے لیتی۔ آہستہ آہستہ پوری سلطنت میں امن اور خوشحالی پھیل گئی۔ لوگ شہزادی کو دعائیں دیتے اور کہتے، وہ شہزادی ہے جس نے اپنی بادشاہت دلوں کو دے دی، اور فقیر خاموشی سے بانسری بجاتا رہا، جیسے وہ جانتا تھا کہ کہانی اپنے انجام تک پہنچ گئی ہے۔